اور لوگ دو معاملات کو ایک کر دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے دو دعوے پیش کیے، ایک دعویٰ فدق کا تھا، ایک دعویٰ اپنی وراثت کا تھا۔ اس کو لوگ ایک کر دیتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ معاملے ہیں۔ فدق کا دعویٰ الگ ہے، وراثت کا دعویٰ الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیوں پڑھا جائے؟ اس کی اہمیت بہت ہے۔ یہ مسئلہ جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک قیمت اسس کر کے اس کے ویلیویشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت دور تک جاتا ہے۔ فاطمہ کی صداقت کا مسئلہ ہے یہ، اور صداقت فاطمہ سے مسئلہ بنتا ہے صداقت قرآن کا، اور صداقت قرآن سے مسئلہ بنتا ہے صداقت اسلام کا۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے آپ کہ کتنا امپارٹنٹ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ نے غلط بیانی کی تو آیہ تطہیر نے غلط اعلان کیا۔ دیکھیے فاطمہ سے جڑی ہوئی ہے آیہ تطہیر، آیہ تطہیر سے جڑا ہوا ہے پورا قرآن، پورے قرآن سے جڑا ہوا ہے پورا اسلام۔ تو یہ مسئلہ وہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نیچے کی اینٹ کھسکا لی تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ نے غلط دعویٰ کیا تو آیہ تطہیر نے غلط اعلان کیا، تو قرآن نے غلط بات کہی، تو پھر اسلام سچا دین نہیں رہ جاتا۔ غور فرمائیے گا آپ، یہ مسئلہ نہ جذبات کا مسئلہ ہے، نہ یہ ذاتی موافقت یا مخالفت کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ اس کو ٹیکنیکل انداز میں دیکھیے آپ، اور تاریخ کے اندر پورا ریکارڈ موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ فاطمہ گئیں، جا کے کھڑی ہوئی، کہا رسول کی بیٹی کیسے تشریف لائیں؟ کہا میرے بابا بدعت مجھے دے گئے ہیں، تم نے لے لیا ہے، میں اس کو واپس مانگنے آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں۔ کہا آپ پاس گواہ ہیں؟ سوال ہوا کہ آپ پاس گواہ ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا میری شہزادی پلٹ آئی ہے، بات ہو گئی بس۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اس لیے کہ فاطمہ سے گواہ مانگنا آیہ تطہیر پر عدم اعتماد ہے۔ گواہوں کے ذریعے عدالت کیا سمجھنا چاہتی ہے؟ گواہ کیوں ہوتے ہیں؟ محض یہی تو کہ عدالت اس کا اطمینان کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو گواہوں کے ذریعے سے صداقت ہی تو ثابت ہوتی ہے نا۔ بس بی بی پلٹ آئی، یہ بات ہو گئی۔ اب آگے بات کچھ نہیں، تشریف لائیے۔
کہ نہیں؟ کہاں ہیں گواہ؟ کیا آپ پاس گواہ ہیں؟ کہاں ہیں گواہ؟ کیا پیش کیجئے؟ سب سے پہلے علی نے بڑھ کے گواہی دی. میرے ابن عم رسول اللہ نے ان کو دے دیا تھا فدق. میں گواہی دیتا ہوں. گواہ امام حسن ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے گواہ ان کو فدق دے دیا تھا. امام حسین آئے. میں گواہی دیتا ہوں میرے نانا نے میری ماں کو فدق دے دیا تھا. اس کے بعد رسول کے والد کی کنیز جن کو رسول نے آزاد کر دیا تھا ام ایمن وہ آئیں. ان کا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے ان کو فدق دے دیا تھا. کا بس یہی 4 گواہ. گواہوں پر جرا شروع ہوئی. عدالت نے کہا ہم ان گواہوں کی گواہی کو کافی نہیں سمجھتے. علی کی گواہی کو ہم نہیں مانتے اس لیے کہ میاں بیوی کا مسئلہ الگ الگ نہیں ہے. حسنین کی گواہی کو 2 وجہوں سے رد کرتے ہیں. ایک تو ماں اور بیٹے کا مسئلہ الگ نہیں ہے اور دوسرے یہ بچے ہیں ابھی لہذا ہم بچوں کی گواہی ایکسپٹ نہیں کی جاتی ہے. ام ایمن کی گواہی کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں مگر یہ اکیلی ایک عورت ہیں. یا 3 عورتیں اور ہوتی یا ایک عورت اور ایک مرد اور ہوتا. چونکہ گواہوں کا کورم پورا نہیں ہے لہذا یہ کیس خارج کیا جاتا ہے. شہزادی غلاموں کی جان نثار اگر آپ کی کوئی سگی بہن کہی جا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے. اگر آپ کی کوئی سگی بہن فرض کی جا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے. اس لیے کہ جس گود میں آپ پلی اسی گود میں وہ پلی. آپ نے یہ کون سے گواہ پیش کیے؟ ارے سلمان و ابوذر کو گواہی میں پیش کرتی, مقداد و عمار کو گواہی میں پیش کر دیتی. کیا سلمان و ابوذر گواہی نہ دے دیتے یا اس حقیقت سے بے خبر تھے وہ؟ کیا عمار و مقداد گواہی نہ دے دیتے؟ اس حقیقت سے بے خبر تھے کیا وہ؟ یا آپ نے کون سے گواہ پیش کیے جن پر یہ جرح ہوئی؟ کیا تم بات سمجھے ہی نہیں؟ مجھے سبق پڑھا رہے ہو؟ مجھے سبق پڑھا رہے ہو؟ تم بات سمجھے ہی نہیں. میں نے کون سے گواہ پیش کیے ہیں سوچو تو صحیح. جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے, ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے. صلوات بھیجنے محمد. ذرا پہچانیے گا مسئلے کو. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے. اس کو غور کیجئے کبھی آپ. اتنے مومن یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں, میں کہہ دوں یہ سب جھوٹے لوگ ہیں, میرے اوپر شرعی چارج کیا لگے گا؟ میں فاسق ہو گیا ان کو جھوٹا کہہ کے. میں فاسق ہو گیا ان کو جھوٹا کہہ کے. میرے پیچھے نماز نہ پڑھیے, میری گواہی قبول نہ کیجیے. میں چاند کہوں دیکھا تو نہ مانیے, میں نے اتنے آدمیوں کو جھوٹا کہا ہے, میں فاسق ہوں.
لیکن مسجد میں جانے سے آپ مجھے نہیں روک سکتے. مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے آپ مجھے نماز پڑھنے سے. فاسق بھی نماز پڑھ سکتا ہے, مسجد میں جا سکتا ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں قرآن جھوٹا, تو آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا, میں کہا مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا. صلوات بر محمد و آل. عزیزان محترم, یہ مسئلہ عجیب و غریب ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے دل میں الجھن ہوتی ہے. ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں. ہم صرف جنت کے لیے مسلمان ہیں, کچھ رسک لے کے مسلمان ہیں. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے مسلمان ہیں. تو ہم ڈبل رسک نہیں لے سکتے کہ دنیا کا بھی رسک لیں, آخرت کا بھی. سوال یہ عالم اسلام میں اعتبار کس پر کریں؟ وہی مجمع جو کل رسول اللہ کے ساتھ مباہلے میں گیا تھا. وہی مجمع آیا ہے, اور مباہلے میں بھی خود سے نہیں گیا تھا, خدا نے بلوایا تھا تو گیا تھا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مباہلے میں جو لڑائی تھی وہ تیر و تلوار کی لڑائی نہیں تھی, وہ سچے اور جھوٹے کی لڑائی تھی. مباہلے کی لڑائی تیر و تلوار کی لڑائی نہیں تھی, لشکر و فوج کی لڑائی نہیں تھی, نیزے و سنا کا مقابلہ نہیں تھا, وہ سچے اور جھوٹے کی لڑائی تھی. مباہلے میں جو لشکر ہارے وہ جھوٹا ہے, جو جیتے وہ سچا ہے. مباہلے کے سچے سب ایک جگہ جمع ہیں سال بھر کے بعد. یہ سید عالم کیا کر رہی ہیں آپ؟ کا صبح قیامت تک کے لیے دلیلوں کو قوت دے رہی ہوں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر رسول کے اتنے قریبی لوگ بھی پراپرٹی کے لیے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں تو بھروسہ کس پر کریں؟ اب جو لوگ سیدہ کی گواہی میں آئے ان میں ایک علی بھی ہیں. دیکھیے مسئلہ بڑا اہم ہے اور پیچیدہ ہے. علی ایک بات کہہ رہے ہیں اور عدالت اسے ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی صداقت عدالت کو مطمئن نہیں کر پا رہی ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن گڑبڑ بعد میں ہوئی جب مسلمانوں نے انہی علی کو خلیفہ منتخب کر لیا. دوسرے دو گواہ حسنین ہیں جن کے لیے رسول یہ کہہ کے گئے ہیں یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اب یہ دوسری مصیبت قیامت کے دن آنے کا اندیشہ ہے جب آدم آ کے فریاد کریں گے کہ معبود میں نے ایک وہ گیہوں کھایا جو مجھ پر حرام نہیں تھا تو جنت سے نکال دیا، اور انہوں نے پورے باغ کا دعویٰ کیا جو جائز نہیں تھا. عجیب و غریب منزل ہے. عجیب و غریب منظر ہے عزیزان گرامی. یہ ایک کیس تھا. اب پر پوچھوں بی بی یہ ام ایمن کیسے آ گئی معصوموں کے جھرمٹ میں؟ یہ بڑی محترم بی بی ہیں معلوم ہے، مگر اس مجمع میں کچھ عجیب لگ رہا ہے ان کا آنا. کیا ذرا دیر ٹھہر جائے، ان کا آنا ابھی پتہ لگے گا. میں سمجھ کے لائی ہوں. فوراً دوسرا دعویٰ، یہ کیس خارج ہوا عدالت سے. دوسرا کیس دائر کیا کہ اچھا میرے باپ کی میراث دو مجھے. میرے باپ کی میراث میں جو میرا حصہ ہے وہ دو. کبھی بھی بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے آپ کے بابا سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ بات رسول کو ان لوگوں سے نہیں کہنا چاہیے تھی جن تک رسول کی وراثت نہیں پہنچتی ہے. ان سے کہنا چاہیے تھی جن تک وراثت پہنچتی ہے.
میری وراثت کا معاملہ ہے، مجھے اپنے بیٹوں سے کہنا چاہیے آپ میرے محترم دوست صحیح، مگر آپ سے تعلق کیا؟ تو یہ بات تو خود رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے کہنا چاہیے تھی کہ بیٹا ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ چلو لے جاؤ حق فاطمہ، صدقہ بنا کے دے دیا۔ اور فوراً سیدہ نے کہا سبحان اللہ، تم نے کتنے جلدی میرے باپ کے اوپر اتہام باندھا، کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ اور قرآن میں وَوَرَثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور قرآن میں جناب زکریا کی دعا ہے کہ مجھے اولاد دے یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری وارث ہو اور آل یعقوب کی وارث ہو۔ سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی۔ قرآن کی 2 آیتیں سید عالم نے پیش کی، اور اس کے بعد کہا کہ میراث کی جو حکم عمومی کی آیت ہے اس کے اندر اولاد پیغمبر کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ 3ری آیت، کیا میرے باپ خلاف قرآن کہیں گے؟ تو یہ نہیں عرض کر سکتے مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے۔ ہم نے سنا۔ عزیزان گرامی، اب چونکہ کہا کہ تمہاری اولاد تمہاری وارث ہوگی، کہاں کا خوب، تمہاری اولاد تمہاری وارث ہو، میں اپنے باپ کی وارث نہ ہوں، ہم نے یہی سنا ہے، لہذا ہم اس میں سے کچھ دے نہیں سکتے آپ کو۔ معصوم عالم، یہ کیس بھی خارج ہو گیا، یہ کیس بھی خارج ہو گیا، لیکن قرآن مجید نے عجیب و غریب پرابلم کریٹ کر دی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آیا تو ارشاد ہوا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو تقی ہوں۔ یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے۔ تلک الجنت التی، سورہ مریم کی آیت ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ تلک الجنت التی نورثو، ہم وارث بنائیں گے۔ تلک الجنت التی نورثو، ہم وارث بناتے ہیں، ہم وارث بناتے ہیں اس جنت کا ان کو جو تقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ بول رہا ہے جو خالق الفاظ ہے، مالک بنائیں گے، عطا کر دیں گے، ہبا کر دیں گے، دے دیں گے، جو لفظ چاہتا استعمال کرتا، مگر اس نے استعمال کیا لفظ وراثت کہ ہم وارث بنائیں گے، ہم وارث بنائیں گے۔ قیامت کے دن تو صحیح کہ جو یہ آیت مصیبت نہ بن جائے، جب گناہگار امت رسول اللہ کی طرف دوڑ کے جائے، حضور جنت دلائیے، حضور کہیں جنت وراثت سے ملتی ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث